سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ یوسف پارہ 13 ہم پارہ 12 میں سورہ یوسف کا قصے کا آغاز کیا تھا ہم نے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس میں سیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز. جہاں حضرت یوسف کا قصہ مکمل ہوگا وہاں انشاءاللہ ہم اس کو سم اپ کریں گے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے کردار میں کیا کچھ سیکھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اس کو انڈر لائن کر لیجئے. بات دراصل یہ ہے کہ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے. نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے. انسان جو ہے اس کے اندر 3 نفس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفس امارہ جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے جو سرکش ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نفس لوامہ جس کو آپ عرف عام میں ضمیر کہتے ہیں جو ملامت کرتا ہے, آپ کو برائی پر ملامت کرتا ہے کہ یہ کام غلط کیا. اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ. جب نفس لوامہ طاقتور ہوتا ہے اور وہ نفس امارہ کو دبا دیتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر انسان نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے جو اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا ہے, جس کے لیے کہا گیا کہ یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی ہے کہ یہ نفس مطمئنہ جو کہ کامیابی کی ضمانت ہے یہ ہمیں تب حاصل ہوگا جب ہم نفس امارہ کو کمزور کریں گے اور نفس لوامہ کو طاقتور کریں گے. نفس امارہ کی خوراک ہوتی ہے جو روح ہے نا, یہ سمجھ لیجیے روح کے پارٹس ہے. ٹھیک ہے, تو ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ روح کی خوراک ہوتی ہے. جیسے جسم کی غذا ہوتی ہے ایسے روح کی بھی غذا ہوتی ہے. تو ہم اس روح کی غذا میں, اس روح میں جو نفس امارہ ہے اس کی غذا ہے گناہ. جتنے ہم گناہ کرتے ہیں نا یہ سرکش نفس موٹا ہوتا چلا جاتا ہے, طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر ہم نیکی نہیں کرتے تو نفس لوامہ سمجھ لیجیے جو ہمارے اندر اللہ نے تھانے دار رکھا ہوا ہے وہ تھانے دار کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ ڈاکو جو ہے وہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے. آپ خود دیکھیں کہ اگر ڈاکو طاقتور ہے اور اس کو پکڑنے والا, قابو کرنے والا تھانے دار کمزور ہے تو پھر کون جیتے گا؟ پھر ڈاکو جیت جائے گا. وہ چرا کے لے جائے گا, اٹھا کے زبردستی آپ کا ایمان ختم کرا دے گا. اور پھر ایٹ دا اینڈ جب موت کے فرشتے آئیں گے تو پھر ہم نفس مطمئنہ نہیں رہیں گے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے زیادہ اگر ہمارے گناہ زیادہ ہوتے ہیں ہماری طبیعت کے اندر بے چینی ہوتی ہے, ہم ناشکری کی طرف بڑھ جاتے ہیں, ہمارے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ آ جاتی ہے. تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نفس امارہ کو کمزور کریں, نفس لوامہ کو طاقتور کریں. رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر نیکی کا جو ایک جوش ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ جو نیکی کا جوش ہے یہ ایک طرف تو شیطان کو قید کرنے کی وجہ سے بڑا, دوسری طرف ہم بہت ساری چیزوں سے رک جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا روزہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ روزہ گناہوں سے بچانے والی ڈھال ہے. تو ہم بہت سارے گناہ, میں جھوٹ بولنے لگوں تو میں فوراً ہوتا اوہو میں تو روزے سے ہوں, میں نے جھوٹ نہیں بولنا, میں نے تو اپنی زبان کا روزہ رکھا ہوا ہے, میں کوئی ایسی ویسی چیز وہ موبائل پہ کچھ دیکھتی نہیں, کوئی گانے وانے سنتی نہیں جی میرا روزہ ہے. تو کیا ہوگا جب میں گناہ نہیں کروں گی تو نفس امارہ کمزور ہوتا جاتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں آپ کے اندر نیکی کرنے کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے. تو پریکٹیکلی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم خود گناہوں کو کم کرتے
اور نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا نفس لوامہ جو ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے, وہ نفس ہمارا کو دبا کے رکھتا ہے. تو یہ ہمارے کرنے کا کام ہے بیسکلی, یہ فوکس ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نفس ہمارا کو بڑھنے نہ دیں. اچھا, اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, جب عورتوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم نے ہی یوسف کو بہکایا تھا اور پھر یوسف علیہ السلام ان کے قابو نہیں آئے, تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا, یہ تو اکساتا ہی برائی کی طرف ہے. اللہ ما رحم ربی, سوائے اس کے جو میرا رب ہی رحم کرے. تو پھر دو کام ہماری سمجھ میں آتے ہیں اس نفس امارہ کو قابو کرنے کے لیے. ایک یہ کہ ہم نے کوشش کرنی ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس نفس کے سپورٹ نہ کرے. اور صبح شام کے اذکار کی کیا دعا ہے آپ سب یقیناً پڑھتے ہوں گے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشأنی کلہ ولا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین. میرے نفس کے سپورٹ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا, کیونکہ یہ نفس تو کیا کرتا ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء, جتنا ہم اسے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے یہ برائی ہی کی طرف لے کے جائے گا. ہم سستی کرتے ہیں, یہ ہمیں اور سستی میں لے کر جائے گا. ہم ایک دفعہ اس کی بات مان کر نیکی کا کوئی موقع چھوڑتے ہیں, یہ ہمیں اور نیکی سے دور لے کے جائے گا. اس کا تو کام ہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرنا. بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. اب جب یوسف علیہ السلام نے سے اس کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. حضرت یوسف کو بادشاہ نے کہا, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپورٹ کیجئے, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی ہوں. یہاں پر یوسف علیہ السلام چونکہ ایک طویل عرصے سے وہاں رہ رہے تھے, 10 سے 12 سال وہ وہاں پر موجود رہے مصر میں, تو انہیں پتا تھا کہ اس وقت مصر کی جو حالت ہے, اور مصر کی اخلاقی حالت کا ہم اندازہ پہلے لگا چکے ہیں نا, کہ عزیز مصر نے بیوی کو تنبیہ نہیں کی, اس کو ڈانٹا نہیں, اس کو صرف یہ کہہ کے کہ تمہاری عورتوں کی چالیں بڑی ہی ایسی ہوتی ہیں. اور یوسف علیہ السلام کا حالانکہ پتہ لگ گیا تھا کہ قصور ان کا نہیں ہے, ان کو جیل میں پھینکوا دیا. تو ایسی قوم جن کی اخلاقی اقدار کا یہ حال ہو, اور ان عورتوں کا جو حال آپ نے پڑھا, تو یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ جتنا بڑا کرائسس مصر میں آنے والا ہے یہ اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے, یعنی قحط کا جو زمانہ آنے والا ہے. تو اس لیے انہوں نے خود آفر کر دی. جو شریعت اسلامی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں, آپ عہدے کے لیے اپنے آپ کو آپ عہدہ طلب نہیں کر سکتے. یو کانٹ سے مجھے وزیر اعظم بنا دے, مجھے محلے کا چیئرمین بنا دے, مجھے کونسلر بنا دے, عہدہ طلب نہیں کر سکتے آپ. یہ وہ ذمہ داری ہے جو لوگ اگر اپنی خوشی سے آپ کو دیتے ہیں یا منتخب کرتے ہیں آپ کو اپنی اس کے رائے کے ذریعے, تو پھر آپ ایک امانت آپ کے سپورٹ ہو جاتی ہے, آپ خود مانگ نہیں سکتے. لیکن اگر آپ اجتماعی کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کام آپ کو اچھا آتا ہے, تو آپ اپنی خدمات آفر کر سکتے ہیں. جیسے آپ دین کا کام کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آن لائن کام کر رہے ہیں, تو آپ میں سے کسی کی جو ہے وہ کمپوزنگ اچھی ہے, کوئی آڈیو جو ہے اس کو بہتر طریقے سے ایڈٹ کر سکتا ہے, تو وہ اپنی خدمات آفر کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے 2 کوالٹیز ہمارے اندر ہونی چاہیے یہاں جو بتائی جا رہی ہیں, اور وہ کیا ہے, حفیظ علیم. ایک تو یہ کہ ہم اس ذمہ داری کی حفاظت کر سکتے ہوں, ہم اس امانت کا بار اٹھا سکتے ہوں, اور دوسرا یہ کہ ہم اس میں جو ہے وہ علیم بھی ہوں, ہمیں وہ ہمارے اندر وہ ابیلٹی واقعی ہو بھی, یہ نہیں کہ بس ہم اپنا ایک وہ بوسٹنگ کے لیے جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں سے کنعان سے, جہاں پر ان کا بھائی گھر تھا, وہاں سے ان کے بھائیوں نے وہاں کنویں میں پھینکا, تکلیفیں برداشت کرتے کرتے کہتے ہیں کہ قریباً یہ 8 یا 12 سال کے تھے جب انہیں کنویں میں پھینکا گیا, چھوٹے سے تھے. اور اس کے بعد قریباً 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے. عام طور پر جو ہم نے پڑھا کہ انبیاء کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. یہ طویل عرصہ ان کی تکلیفوں پر مشتمل ہے, جس میں یہ جیل میں بھی رہے, جس میں یہ غلامی کے اس میں بھی رہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, ایک عام بندہ جو ایک عام نظر رکھتا ہے, جو قرآن کی حکمتیں سمجھنے والا نہیں ہوتا, یا عام کوئی بھی ایک عام شخص ہوتا ہے, تو وہ ایسے شخص کے اس ایج تک جب ابھی وہ جیل سے نکلا ہے یا جیل میں پڑا ہے, تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہی از ٹوٹل فیلئر,
یہ تو بڑا ہی میزریبل ہے، یہ تو بڑا ہی بیچارہ کوئی مار پڑی ہے اس کے اوپر، بڑا ہی کوئی مظلوم آدمی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی از دا بیسٹ پلانر. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے جو بڑا کام لینا تھا، مصر کی بادشاہت ان کو کنعان میں باپ کی گود میں بیٹھ کے نہیں مل سکتی تھی، اور پھر جس تربیت کی ضرورت تھی انہیں وہ بڑا مرتبہ دینے کے لیے، وہ نبوت اور وہ بادشاہت مصر کی دینے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں کی اس بھٹی میں سے بار بار گزارے مختلف طریقے سے. اور اس کے بعد ان کو کیسی منزلت ملی، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آپ ابھی پڑھیں گے کہ یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جہاں کہیں مصر میں تھے چل پھر سکتے تھے، ٹوٹل ان کو سرداری دے دی گئی. بائبل کے الفاظ یہ ہیں کہ فرعون نے جو مصر کا بادشاہ تھا، یاد رکھیے جس طرح روم کے بادشاہ کا لقب کیسر تھا، ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہ وہ فرعون نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ فرعون جو تھا، یہ جو بادشاہ تھا، اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یہ بائبل کا بیان ہے، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی، فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب میں تھوڑا عہدہ بڑا رکھوں گا. دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں، اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ پاؤں ہلا نہ پائے گا. اور فرعون نے یوسف کا نام زفناتی فعیق یعنی دنیا، یہ عبرانی لفظ ہے، دنیا کا نجات دہندہ رکھا. یہ بائبل کا بیان ہے. اسی طرح تلمود میں آتا ہے کہ جب ان کے بھائی واپس گئے تو اس وقت کے بادشاہ، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کا بھائی ہے، تو اس وقت کے بادشاہ کی جو تعریف انہوں نے اپنے باپ کے سامنے کی کہ وہ اپنے ملک کے باشندوں پر اس قدر اقتدار رکھتا ہے کہ اس کے حکم پر وہ نکلتے ہیں اور اس کے حکم پر ہی وہ داخل ہوتے ہیں، اور اس کی زبان سارے ملک پر فرما روائی کرتی ہے. کسی معاملے میں فرعون کے اذن کی ضرورت نہیں. نام کا فرعون جو اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ نام کا تو موجود تھا، لیکن وہ جو اصل میں جو اقتدار تھا وہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ بظاہر ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ تو باپ کی گود سے چھین لیا گیا، اس کو باپ کا بڑا لاڈلا تھا، پھر بھائیوں نے اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی. ہم اکثر یہ روتے رہتے نا، میروں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میرے بہن بھائیوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میرے شوہر نے میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، تمہارے ساتھ شادی ہو کے میں نے کون سی خیر پائی. عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ اکثر یہ جملہ بولتی ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی ناشکری کا جملہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا. تو ہم تو اس چیز میں سے نہیں نکلتے اور یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ان حالات میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. ہم وہ نہیں سیکھتے. یوسف علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے سکھانا تھا، تو ان ساری اس میں سے گزارا. چاہتے تو اب ان کے باپ کی گود میں ان کو سلطنت مصر کی دے دیتے. اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. تو بڑے مرتبے ایسے ہی نہیں مل جاتے. یا تو ہم بالکل نیچے کم تر درجہ جو ہے، جو اللہ کی نگاہ میں کم تر درجہ ہے، اس پہ راضی ہیں، تو اللہ کو دنیا میں کبھی ایک دن کا ایک کانٹا بھی نہیں چبھوئے گا. لیکن پھر آخرت کے لیے کچھ نہیں ہوگا. آخرت میں اگر بلند درجے چاہتے ہیں نا، پھر آزمائشیں آئیں گی، پھر آزمائے جائیں گے، تو گھبرایا نہ کریں، بلکہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جس سچویشن میں بھی رکھا ہے، آپ ہمیں وہ حکمتیں سکھا دیں. اچھا، اور پھر یہ کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف، خواہ وہ ایک کانٹے کا چبھنا ہی کیوں نہ ہو، اس میں اس کے لیے خیر ہے. ٹھیک، تو کبھی بھی پریشان نہ ہوا کریں. اس میں ہم نے یہ صورت اسی لیے گریف مینجمنٹ کے لیے سکھائی جاتی ہے کہ انسان یہ سیکھ لے کہ اس کو کس طرح سے اپنے دکھوں کو اور اپنی پریشانیوں کو مینیج کرنا ہے. اس طرح ہم نے اس کو
اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ اب آپ دیکھ لیے کہ یوسف علیہ السلام کو یہ بلند مرتبہ ان آزمائشوں میں، ان پیپرز نے ان کو پاس کیا انہوں نے، تو پھر ملا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محسنوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ وہ انہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا، تب ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دیا، پیپر پاس کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیا۔ ٹھیک ہے، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس سے انہیں پہچان لیا، کیونکہ وہ قحط آ گیا تھا نا، جس کا ذکر وہ خواب دیکھا تھا بادشاہ نے، تو اب وہ قحط جو ہے وہ ہو گیا تھا شروع، اور نہ صرف یہ کہ مصر میں تھا بلکہ مصر کے ارد گرد کے علاقوں میں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر، ہمیشہ چیزوں کو بڑے سینیریو میں، بڑی پکچر کے ساتھ دیکھا کریں۔ آپ ایک تصویر کے اوپر فوکس کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ کو اس میں سے پرومیننٹ چیز نظر آتی ہے، سب سے پرومیننٹ، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ ہزارہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ ان ساری چیزوں کے ساتھ اس پوری پکچر کو، پورے سینیریو کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے یہ رو کیوں رہا ہے۔ اگر کسی روتے شخص کی تصویر ہے تو آپ کہیں گے آپ کے سامنے وہ اچھا یہ رو رہا ہے، لیکن جب آپ پورے سینیریو، پوری پکچر پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کے رونے کی وجہ کیا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بصیرت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے۔ ہم صرف ایک فوٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بیونڈ دا پکچر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو قحط ڈالنا تھا وہ ڈالنا ہی اس لیے تھا کہ ان کے بھائی آئے یہاں پہ، پہنچے یہاں پہ ان کے پاس، وہ بتائے ان کو بتایا جائے بھائیوں کو کہ دیکھ لو، جس یوسف کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا اللہ نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ تو سبحان اللہ، جس پر ہمارا اعتماد ہے، جس عروۃ الوثقی کو ہم نے تھام لیا ہے، اصل پلانر وہ ہے، یاد رکھیے۔ کسی کی سازش، کسی کا مکر، کسی کا دھوکہ جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا یہ کہ اللہ تعالی ہمیں آزمانا چاہے۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نہ آشنا تھے، کیونکہ یہ چھوٹے تھے۔ اس کے بعد جب جوان ہو گئے ہوں گے اور 41 سال کے ہو گئے ہوں گے تو ظاہر انسان داڑھی شاڑی آ جاتی ہے، وہ نہیں پہچان پائے ان کو۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ یہاں یہ اپنی خوبی کا بیان نہیں کر رہے، بلکہ یہاں پر یہ ان کو اپنے ساتھ تھوڑا فیملیئر کرنے کے لیے، اپنے ساتھ تھوڑا سا ایک اعتماد اپنا قائم کرنے کے لیے انہیں اس طرف توجہ دلا رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ بھی آئیں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کی فکر ہوگی نا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا اور پتہ نہیں بنیامین کے ساتھ کیا کیا ہوگا، وہ تو تب ان سے بھی چھوٹے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائے، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان کے غلے میں، ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال انہوں نے دیا وہ چپکے سے ان کے سامان میں ہی واپس رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے تو پھر ضرور پلٹیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھ رہے ہیں، انہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ریوارڈ دیا؟ محسن تھے اور صابر تھے، صبر تھا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو بھائیوں کو دیکھ کے پھٹ پڑتا کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، دیکھ لو آج تمہیں اللہ نے ذلیل کر کے میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ تو جن کے کردار اتنے مضبوط ہوتے ہیں نا، ریوارڈز بھی ان کو ہی ملتے ہیں، یاد رکھیں۔ ہم ریوارڈز تو بڑے بڑے چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے کردار میں مضبوطی نہیں لا پاتے۔ ایک وقت پہ صبر کرتے ہیں اور دوسرے وقت صبر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر کیا کہتے ہیں بہت صبر کر لیا میں نے، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ نہیں، آخری لمحے تک صبر کرنا ہے، اور کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ صبر جمیل کرو، صبر کرو تمہیں ضرور ریوارڈ دیا جائے گا۔
جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے ہمیں اکثر چیزوں کے بارے میں خوف محسوس ہوتا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر بار کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں ہم بہت انسیکیور ہو جاتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری یہ سینس آف انسیکیورٹی ہمارے کسی کام نہیں آتی، نہ ہمارے بچوں کے کام آتی ہے، تو ان کو اللہ کے سپورٹ کیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے سپورٹ کرنے کے لیے خاص طور پہ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان پر جس بھی چیز کی آپ کو حفاظت مطلوب ہے اس پر بسم اللہ کہیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کا نام لیجیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ جو مسافر ہے جب وہ کہیں جاتا ہے، آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ہسبینڈ کو دفتر بھیجتے ہیں، تو کسی کو بھی جب آپ گھر سے ودا کرتے ہیں تو اس کے لیے دعا کیا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی تھی، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، جس کی اردو یہ ہے کہ میں تجھے اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، تیری جان، تیرا مال اور تیری خواتین اعمال، ٹھیک ہے؟ تیرا دین، تیری جان و مال اور تیرے خواتین اعمال کو میں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں۔ تو جس کو آپ اللہ کے سپورٹ کر دیں گے تو پھر اس کو کون نقصان پہنچا سکے گا؟ آپ تو اپنے گھر بیٹھے، آپ تو اپنے بچے کی اسکول وین کی حفاظت نہیں کر سکتے نا، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے مزید رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شکر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے وعدہ نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہ ان پر اب بھروسہ کرتے ہوئے ڈرتے جو تھے وہ بھروسہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے وعدے دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے، یاد رکھیے جب بھی آپ کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں اگرچہ آپ نے اس پہ یہ نہ کہا ہو کہ اس پر اللہ گواہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی الرقیب ہے، وہ تو نگہبان ہے ہی، ٹھیک ہے؟ وہ تو الوکیل ہے ہی، تو آپ کے زبان سے کہنے کی بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بات ایسے کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں وعدہ کری، کمٹمنٹ کر لیتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ اللہ کا وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ یعنی یہ بالکل بچگانہ اپروچ ہے، ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب بھی آپ کوئی وعدہ کریں تو شعوری طور پر اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ دو ہیں تو تیسرا اس میں اللہ ہے، اس کی وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، جو وعدے تم نے کیے وہ پورے کیے کہ نہیں کیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے بچوں مصر کے دار سلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اکثر لوگ حقیقت نفس جو کسی بھی معاملے کی حقیقت ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ظاہر بین جو لوگ ہوتے ہیں جو صرف ظاہریت کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو، وہ صرف اسباب کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو لوگ توکل کے صحیح معنی کو سمجھتے نہیں ہیں وہ خود کوشش نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی وہ غلط سلط کرے یا جو بھی وہ کرے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو اللہ کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہی نے کو ایسا منظور تھا تو یہ ہوا۔ اکثر لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے کہ جتنے معاملات ہوتے ہیں اصل میں انسان کا توکل یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایفرٹ کرے
اونٹ کو باندھے اس کی رسی کو اور پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دے. وہ رسی اونٹ کی حفاظت نہیں کر سکتی، لیکن ہمیں اپنے پارٹ پہ کام کرنا ضرور ہے. ٹھیک ہے، اصل حقیقت معاملہ یہ ہے. پھر یہ کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام نے پوری طرح سے ایک مکمل جو عمل توکل کا ہوتا ہے وہ کیا. سب سے پہلے یہ کہ انہیں ماضی کی غلطی تھوڑی سی ریمائنڈ کرا کے کہا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. منہ سے نہیں کہا لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ کیوں نہیں بھیجنا چاہ رہے. پھر اس پر کانشیس کرنے کے بعد ان سے اللہ کا وعدہ لے لیا تاکہ وہ اس چیز کے لیے سمجھ لیں کہ اب وہ ان کی پکڑ ہوگی. پھر یہ کہ اس کے بعد انہوں نے انہیں ایک عملی تدبیر بھی سجھائی کہ جو اس وقت کے سیاسی حالات تھے، تو یہ ماشاءاللہ 10-11 لوگ اونچے لمبے چوڑے ایک جتھا، یہ اگر شہر کے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو یا تو لوگ انہیں ڈاکو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون انویڈرز آ رہے ہیں، تو ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان پر حملہ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ نظر لگ سکتی ہے، نظر بد، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا پرسوں کہ نظر بد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ جو ہلاکت ہوگی وہ نظر بد کی وجہ سے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اپنی نعمتوں کی حفاظت، اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھنا ضروری ہے. پھر اسی طرح نظر بد جو ہے، اس میں جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چہرے کے اوپر دھبے وغیرہ پڑ جاتے ہیں نا، یہ بھی بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اچھے خاصے صحت مند ہیں یا آپ کی بچیاں، جیسے مثال کے طور پہ شادی وادی پہ کہیں گئے، اب وہ بچی جناب خوب تیار کرا کرو کہ آپ اپنے بیٹے کو سجا بنا کے، جوان آدمی ہے وہ، اس کو لے کے جاتے اتنی پبلک میں، اور بیٹیاں کو اتنا خوبصورت وہ لگ رہی ہوتی ہیں، تو پھر واپس آتی ہیں تو کسی کے سر میں درد ہے، تو کسی کو وامٹ شروع ہو گئی ہیں. تو دیکھیے ٹھیک ٹھاک تھے، پتہ نہیں شادی کے کھانے میں کچھ تھا، تو کھانے میں کچھ ہوتا تو ساری 200 براتیوں کو جو ہے نا الٹیاں لگی ہوئی ہوتی، نظر لگ جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ وہم ہی کرنا شروع کر دے، ہر بات میں یہی کہنا شروع کر دے کہ نظر لگ گئی ہے. لیکن بہرحال نظر بد جو ہے وہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک آدمی، اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے، اس کو پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھا دیتی ہے اور وہ وہاں سے خود کو گرا دیتا ہے. اتنا زیادہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے. اور اسی طرح نظر بد جو ہے وہ صحت مند اونٹ کو ہانڈی میں اور صحت مند آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. اتنا برا اثر اس کا ہوتا ہے. پھر کیا کریں؟ وہم کر کے بیٹھ جائیں، باہر ہی نہ نکلیں. اول یہ کہ اپنی نعمتوں کی، اپنے بچوں کی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اسٹیٹس پہ، فیس بک پر، انسٹا پر، ایسی کسی سوشل میڈیا پر، یا ایسے جو جگہ ہوتی ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ آئیں گے، تو ان کو بہت زیادہ پرومیننٹ نہ کریں. دوسرا یہ کہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. صبح شام کے اذکار میں ہے، شام کے وقت بالخصوص یہ پڑھا کریں. بچوں کو سکھائیں تاکہ آپ خود پڑھیں، بچے خود پڑھیں. دوسرا یہ کہ اگر بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں تو آپ اعوذ کی جگہ کہیں اعیذو. ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ اعیذو، میں ان کو پناہ میں دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اعیذہم، اور ذہن میں رکھیے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو. اعیذہم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات حضرت امام حسن اور حسین کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے لیے پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے اعیذہما، میں ان دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں، بکلمات اللہ تامۃ، اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اعیذہم، تاکہ اس میں آپ کے بیٹے بیٹیاں سب شامل ہو جائیں. لیکن جو بچے ماشاءاللہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو پھر آپ خود سکھائیں کہ وہ خود پڑھے اعوذ بکلمات اللہ تامۃ. تو دونوں کام کرنے ہیں ہم نے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے جیسے یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے کی، اور وہ جیسے یعقوب علیہ السلام نے ایک عملی حکمت عملی بھی اپنائی کہ 2 مختلف دروازوں سے جانا، تو ہم نے وہ بھی کرنا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو ایسے لوگوں یا ایسی جگہوں سے چھپا کے رکھیں، اور اپنی اولاد کی ترقی، ان کی کامیابیاں، ان کی صحت، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں تو مائیں ان کی سیلفیاں اتار کے اپنے ساتھ وہ دکھاتی پھرتی ہیں ساروں کو، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے. پھر یہ کہ اس کے باوجود
ان سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کا حکم ہی آخری حکم، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر پریشان نہ ہو کہ میں نے تو دعا بھی پڑھی تھی اور میں نے تو یہ بھی کیا تھا، پھر پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ اللہ سے خیر مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے میں آپ کے لیے کوئی آزمائش رکھی ہوگی یا پھر اس میں کوئی اور دوسری خیر چھپی ہوئی ہوگی۔ تو ہمیں ہمیشہ مثبت ذہن رکھنا ہے اپنا، کیونکہ پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے۔ جتنا ہم مثبت اپنے آپ کو رکھتے ہیں، جتنی سوچ ہماری مثبت ہوتی ہے، اتنی ہی ہمارے ارد گرد بھی پازیٹیو وائبس جاتی ہیں اور لوگوں کے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں ایک ایسا شخص ہے جس کی سوچ منفی ہے، صرف سوچ منفی ہے، ابھی اس نے منہ سے کچھ نہیں نکالا، آپ کو وہاں پر اگر آپ اچھے ہیں نا، آپ کو وہاں گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ تو کسی بات کو سیدھا کہے گا ہی نہیں۔ تو نیگیٹیوٹی کی نیگیٹو وائبس بھی ہوتی ہیں، پازیٹیو وائبس بھی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں نہ صرف یہ کہ مثبت سوچ اپنا کر اپنا فائدہ کرنا ہے، بلکہ اپنے ارد گرد والوں کا بھی فائدہ کرنا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا۔ اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور جو شخص اس کو لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شکر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ اصل میں بات وہی ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ اصل پلاننگ اللہ کی چل رہی ہے، پیچھے پلاننگ اللہ کی ہے۔ آگے یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی، یہ سب اس شطرنج کے اوپر جو ہیں وہ مورے ہیں، پلانر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو وہاں روکنا تھا، تو اللہ تعالیٰ آگے آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے لیے یہ اپنی تائید سے یہ تدبیر کی تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ مصر کے قانون میں چور کو قیدی نہیں بنا سکتے تھے، مصر کا یہ قانون نہیں تھا، جبکہ جو یعقوب علیہ السلام تھے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ چور کو چوری کے بدلے غلامی کرنی پڑتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیالہ رکھنے والی تدبیر ہے یہ سجھا دی یوسف علیہ السلام کو۔ اب ہوا یہ کہ ان کے بھائیوں میں سے وہ جو پیالہ تھا وہ بنیامین کے تھیلے میں سے نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہتا۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ کبھی بھی نہ سوچا کریں میں نے تو بہت پڑھ لیا، میں نے تو بہت سیکھ لیا، میرے پاس بہت علم آ گیا۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور سب سے اوپر العلیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہے۔ ہمارا علم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ جب حضرت خضر کے ساتھ گئے، حضرت خضر کے ساتھ سورہ کہف میں واقعہ پڑھیں گے، تو یہ کشتی میں جس کشتی میں جا رہے تھے تو کہتے ہیں ایک چڑیا آئی اور اس نے اس سمندر میں سے پانی پی لیا۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، شریعت تھی ان کے پاس، خضر علیہ السلام کے پاس ایک دوسرا علم تھا جو موسیٰ کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے اور آپ کے علم کو کی یہی حیثیت ہے اللہ کے علم کے سامنے جتنا پانی یہ چڑیا اس سمندر میں سے لے کے گئی ہے۔ تو آپ کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہو، آپ اپنے دور کے اپنے زمانے کے کتنے بڑے ہی امام کیوں نہ ہو، بہرحال ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کامل ہے اور ہر چیز کے اوپر محیط ہے۔ تو ہمارا مقام ہی نہیں کہ ہم کبھی کہیں پر کسی لیول پر یہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بڑے علماء ان سے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اینڈ پہ وہ کیا کہتے ہیں، ھذا من عندی والعلم عند اللہ، ھذا من عندی والعلم عند اللہ، یہ میری طرف سے ایک رائے ہے، اصل علم تو
اللہ ہی کرے. تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ میرا علم تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو تعجب کی کوئی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا. اب ڈٹائی دیکھیے ان کے بھائیوں کی. ایک اور الزام لگا دیا. یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا، صبر کیا، پھر چھپا گئے، پھر نہیں کچھ کہا کہ دیکھو تم ابھی بھی باز نہیں آتے ہو جھوٹ بولنے سے. سبحان اللہ. اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ جن کا کردار مضبوط نہیں ہوتا نا، وہ بڑے شیلوں سے ہوتے ہیں. مطلب اگر ان کے متعلق کوئی کچھ کہہ دے جو انہوں نے نہیں کیا تو وہ کیا ہوتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہمارے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا دے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بتا، اس کو بتا، اس کے سامنے رو، جو ہمسائی گھر میں آ گئی اس کے سامنے اظہار، فون پہ اظہار، ادھر وہ یہ وہ. لیکن جو لوگ کردار کے مضبوط ہوتے ہیں نا، وہ صبر والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں، لیٹس ویٹ اینڈ سی، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا مناسب قدم اٹھایا جائے اور کس وقت اٹھایا جائے. تو یوسف علیہ السلام کے کردار کا ہمیں یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کردار کس قدر مضبوط تھا اس معاملے میں، کہ یہاں پر بھی جب بھائی دوبارہ ایک جھوٹا الزام ان کے اوپر لگا رہے ہیں تب بھی وہ چپ کر گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ گئے تم ہی وہ برے لوگ ہو جو الزام تم لگا رہے ہو، اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے. اور جھوٹ بولنا اور پھر جھوٹا الزام لگانا. جھوٹا الزام لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہتان لگانا کسی پر. یہ بہتان ہے نا، جب انہوں نے چوری کی نہیں اور کہا کہ اس نے چوری کی، یہ بہتان لگانا ہے. تو اگر کوئی شخص جھوٹ بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولے، طویل حدیث شروع میں نے آپ کو سنائی تھی منافق کی نشانیاں، اس میں سے ایک حصہ ہے. اگر کوئی شخص جھوٹ بولے، یاد رکھیے چھوٹا یا بڑا، بچوں سے بولا گیا جھوٹ ہو یا شوہر سے بولا گیا جھوٹ ہو یا اپنی کسی اور سے بولا گیا جھوٹ ہو، ایسا شخص خواہ روزے رکھے، خواہ نماز پڑھے، خواہ عمرے حج کرے، وہ اللہ کے پاس پکا منافق ہے. اور منافق کو ہدایت نہیں ہوتی. ہم کتنا بعض اوقات اس چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ میں تو بڑی کوشش کرتی ہوں کہ مجھے قرآن کی آیات یاد ہو جائے، میں حفظ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، میں بڑی کوشش کرتی ہوں مجھے آیت یہ سمجھ آ جائے، لیکن نہیں آ رہی. وجہ پیچھے ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہم اس کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہوں. ہم نیکی کر نہیں سکتے جب تک ہم اپنے اندر سے جھوٹ کو نہ نکال دیں، کسی لیول کا بھی جھوٹ، کیونکہ یہ منافقت کی نشانی ہے. اور اگر آپ ہمارے اندر اسی طرح تھوڑی تھوڑی منافقت جو ہے وہ جڑ پکڑ جائے، جیسے ہم عہد شکنی کرنے والے ہوں، ہم جھوٹ بولنے والے ہوں، ہم اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے والے نہ ہوں، یعنی امانتوں میں خیانت کرنے والے ہوں، اور ہم جھگڑا کرنے میں تیز ہوں، گالم گلوچ پہ اتر آئے، ابیوسو لینگویج پہ اتر آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ یہ منافقت گہری ہو جائے گی اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہیں ہم اعتقادی منافق ہی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی محسن پاتے ہیں. تو پھر محسن جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ محسن ہی ہوتا ہے. وہ جیل میں بھی محسن ہوتا ہے، وہ کنویں میں پڑا بھی محسن ہوتا ہے، وہ منڈی میں بکتا بھی محسن ہوتا ہے، وہ غلام بنا بھی محسن ہوتا ہے، اور وہ جب اپنے دشمن نے جہاں کے سامنے آ جاتا ہے، جس نے ان کو کنویں میں پھینکا ہوتا ہے، وہ وہاں بھی محسن ہوتا ہے. سبحان اللہ. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چن لیا. میں جب بھی انبیاء کے بارے میں پڑھتی ہوں، ان کی صفات کے بارے میں پڑھتی ہوں، تو دل سے یہ چیز نکلتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ بےحد اپنی چوائس میں بہترین ہے کہ وہ ایسے بندے کو کام کے لیے چنتے ہیں واقعی ڈیزرو کرتے. کہ میرے تیرے کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام دے دے تو ہم سے تو ایک قرآن کلاس نہیں سنبھالی جاتی، نہ ہم سیکھ سکتے ہیں اس کو پراپرلی اور نہ ہم سکھا سکتے. اس میں بھی ہمارے اخلاق ایسے اوپر اپس اینڈ ڈاؤن جا رہے ہوتے ہیں، کبھی آسمان پر تو کبھی زمین پر. سبحان اللہ. یہ واقعی بڑا ہی پیغمبرانہ اخلاق ہے کہ انسان اپنا موڈ اچھا ہو یا نہ ہو، اپنی طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو، اپنا دل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، وہ احسان ہی کرے. سبحان اللہ. ہم نے کوشش کرنی ہے ہم بھی ایسا اپنا اخلاق بنا سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یوسف نے کہا
اللہ کی پناہ دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا، اس کو چھوڑ کر اگر ہم دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لیا تھا؟ یہ وہی بھائی ہے جس نے کنویں میں پھینکنے کا کہا تھا، قتل سے روکا تھا، یہودا نام تھا اس کا، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم زیادتی کر چکے ہو، وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا نہیں، جو کچھ ہمیں معلوم ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا ہے، اچھا میں اس پر بھی صبر کروں گا، فصبر جمیل، صبر کروں گا، اور صبر بھی کون سا؟ خوبصورت صبر۔ یہ صبر جمیل ہوتا کیا ہے؟ کل بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا، صبر جمیل ہوتا ہے کہ انسان صدمے کی ابتدا پر صبر کرے، یہ نہیں کہ پہلے خوب رو دھو لیا، سینہ پیٹ لیا، بال اپنے نوچ لیے، دوسرے کو برا بھلا کہہ لیا، اللہ پہ شکوے کر لیے، اور جب 8-10 دن بعد کہا جی بس جی ہم تو صبر کر کے بیٹھے۔ یہ صبر نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کی ابتدا پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس کے اندر کسی قسم کی جزا فضا نہیں، چپ، جو معاملہ پیش آیا اس میں اگر آنکھوں سے آنسو بہہ بھی رہے ہیں تو زبان سے جزا فضا نہیں، شکوہ شکایت نہیں، اللہ سے شکوہ نہیں، بندوں سے شکوہ نہیں۔ یہاں پر ان کے والد یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ اے فلانے تینگنے، پہلے بھی تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا، پہلے بھی تم میرے یوسف کو لے گئے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ تم ایسے، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں، فصبر جمیل، خوبصورت صبر کروں گا۔ اور پھر یہ کہ انسان شکر گزاری بھی اس میں کرے۔ صبر جمیل کیا ہے؟ کہ اس کے اندر شکر گزاری بھی ہو، اور وہ کیسے؟ الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ ہی کی تعریف ہے ہر حال میں۔ خوشی میں تو ہم بڑے دل سے کہتے ہیں الحمدللہ، کبھی غم دکھ تکلیف میں، کبھی اپنی ہماری جو خواہش نفس ہے اس کے خلاف جب کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں ہم نے کبھی دل کی گہرائی سے کہا الحمدللہ علی کل حال، یہ ہے صبر جمیل، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، صبر میں امید کا پہلو بھی ہے ساتھ۔ ایک باپ جس کے 3 بیٹے کھو گئے ہیں اور پیچھے ہاتھ باقی کے بیٹوں کا ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹے جا رہے تھے اور ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی۔ بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے اور اپنی جان ہلاک کر دیں گے۔ میں نے اردو میں پڑھا ہے نا تو تھوڑا سا بڑا وہ لگ رہا ہے، لیکن عربی میں آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیں تو ان کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اخلاق یہاں بھی نظر آئے گا۔ اپنے باپ کو کہتے ہیں تاللہ تفتح تذکر یوسفا، یہ اس طرح یہ ہے کہ کوئی کہ کیا مصیبت ہے، ہر وقت آپ تو یوسف کو یاد کرتے رہتے۔ تو فرق ہے نا پھر، جو یوسف علیہ السلام کو پیغمبری ملی اور باقی کے بھائیوں کو نہیں اللہ نے پیغمبری دی، بیٹے تو یعقوب علیہ السلام کے تھے باقی بھی، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، تو فرق ہے نا پھر اخلاق کا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یا بتی، باپ کا ادب، باپ سے محبت، والدین سے محبت کا اظہار پیغمبروں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے والدین سے محبت کا اظہار، والدین کی فرمانبرداری ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس چیز سے روکا کہ اف تک نہ کہو، ایک دو حرف والدین کی گستاخی میں نہ بولو، اور زبان اگر تم نے بند کر لی تو آنکھوں سے نہ گھورو ان کو، اور اگر تم یہ بھی نہیں کر رہے تو جاتے جاتے تم زور سے دروازہ نہ بند کر کے جاؤ اور زور سے پیر نہ پٹکو، یہ گناہ کبیرہ ہیں، پتہ ہے ہمیں؟ اچھا اگر ہمیں پتہ نا تو اپنی اولاد کو بھی ضرور سکھائیں تاکہ وہ اپنے لیے جنت کمائیں، گناہ کبیرہ نہ کریں۔ چلیں، انہوں نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم، قولا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم اپنا دکھ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے جیسا واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ کفار کا طریقہ ہے، کفار کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، ان کو نہیں پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کاموں کی حکمتیں کیا ہیں، مجھے اس مسئلے میں اللہ نے کیوں ڈالا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے خودکشیاں کرتے ہیں یا قتل کر ڈالتے ہیں یا حرام طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اگر حلال سے رزق پورا نہیں ہو رہا، اگر حلال سے مجھے میرے ذرائع میری ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی تو میں حرام کی طرف چلا جاؤں، یہ کام کافروں کے تو ہو سکتے ہیں، مومنین کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ مومن ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے والا ہوتا ہے اور کسی حال میں بھی وہ حلال کا دامن نہیں چھوڑتا۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ کہاں کہتے تھے؟ نحن عصبۃ، ہم جتھا ہے، اور ابا کو تو یوسف میں جان اڑی ہوئی ہے اور یوسف کے چھوٹے بھائی میں، حالانکہ ہم عصبہ ہیں۔ کہاں یہ کردار تھا، اور کہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر صدقہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ اپنے جنہوں نے آپ کو تکلیف دیا نا ان کے مقابلے میں صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ایک دن ان کو آپ کے سامنے جھکا دے گا۔ ہم خود ہی بدلہ لینے کے چکر میں رہتے تو پھر جو ہے ہم وہ نیکی بھی کھو دیتے جو ہمیں مل سکتی ہے، اور وہ مطلوب بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا جو ہم کرنا چاہتے ہیں، دل میں بھی ہماری ٹھنڈ نہیں پڑتی۔ یہ سن کر یوسف نے کہا، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم نادان تھے؟ سبحان اللہ، یہاں بھی کیا دے رہے ہیں ان کو؟ مارجن آف ڈاؤٹ۔ یہ نہیں کہا دیکھ لو فلانے تم نے میرے ساتھ ایسے کیا، تم نے یوسف کے ساتھ ایسے کیا، تم نے جان بوجھ کے ایسے کیا تھا اور تمہیں پتا تھا کہ تم کنویں میں اس کو پھینک، بولے تم انجان تھے، تم انجان تھے۔ اور وہ چونک پڑے، ہائے کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ہم ساری زندگی پریشان رہتے ہیں، ان پریشانیوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، ہلکان رہتے ہیں، دل بے چین رہتے ہیں، ہمیں حیات طیبہ کیوں نہیں ملتی؟ ابن تیمیہ کی طرح ہم اپنی جنت ساتھ لے کے کیوں نہیں پھرتے؟ کیونکہ ہم کردار کے کچے ہوتے، ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم بھی احسان کرنے والے بنے، ہم فوری نتیجہ چاہتے ہیں۔ یہ نتیجہ کتنے سال بعد آ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنویں میں بتایا تھا کہ ایک دن یہ تم ان کو بتاؤ گے کہ تمہارے ساتھ انہوں نے کیا کیا، لیکن اس بات کے پورے ہونے میں کم از کم 20 سے 25 سال کا عرصہ لگا، لیکن ہم چاہتے ہیں کل ہی یہ بات ہو جائے، آج رات کو یہ میری بات پوری ہو جائے۔ تو یہ بے صبری ہوتی ہے جو انسان کو بڑے کردار اور مضبوط کردار میں جانے میں بیچ میں حائل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم احسان کرنے والے ہوں گے، اگر ہم محسن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا اجر ضائع نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون اپنے وعدے میں سچا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو تقوی اختیار کرے گا، جو احسان کی روش اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر دے گا۔ سب کچھ کر سکتے تھے، بادشاہ بن گئے تھے، سب کچھ، لیکن اس میں اللہ کی کوئی حکمت تھی جو ہمیں روک گئی تھی۔ ابھی ہاں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں نہیں جانے دیا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کو وہاں لانا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کو وہ اکرام دینا تھا۔ جب سے بادشاہ وہ خود چلے جاتے تو وہ اکرام نہ ملتا جو اس طرح ان کو ملا۔ سبحان اللہ۔
تو اللہ کی پلاننگ میں راضی رہنے میں وَرَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. انہوں نے کہا باخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم. بھائیوں نے بھی اچھا کام کیا. اتنے عرصے کی نادانی اور اتنے عرصے کی غفلت کے بعد اعتراف کر لیا کہ ہم غلط تھے. انہوں نے بھی اپنی اس پہ جھوٹ نہیں بولا یا بحث کرنے کی کوشش نہیں کی یا اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی اور مان گئے غلطی. ان کا بھی ایک اچھا کردار سامنے آتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. اور پھر یوسف علیہ السلام کا اس کے اوپر اور اچھا کردار کہ کہتے لا تثریب علیکم اليوم. یہ جملہ ایک اور شخص نے بھی بولا تھا. کس سے بولا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر. ان کو بھی ان کے بھائیوں نے نکال دیا تھا نا. مکہ والے ان کے بھائی بہن تھے نا، ان کی قوم کے لوگ تھے، مکہ سے نکال دیا تھا بے سر و سامان. اسی طرح جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر آ کے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم. تو یہ کردار کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ محسنین کا ہی ہو سکتا ہے. تو ہم انبیاء کے کردار تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس سیڑھی پر، اس کردار کی بلندی پر ہم چڑھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں ان واقعات کو محفوظ کر دیا تاکہ ہم ان کے کردار سے سیکھیں. جاؤ یہ میرے قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی. وہ اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس وقت ان کے باپ نے کنعان میں بیٹھے ہوئے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تم لوگ یہ نہ کہیں کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. ایک ہی قمیص ہے، ایک ہی قمیص کو دیکھ کر روتے تھے اور اندھے ہو گئے، اور ایک ہی قمیص ہے جو ان کے چہرے پہ جس کی خوشبو انہیں مصر سے آ گئی تھی. قمیص ایک ہی ہے. یوسف علیہ السلام گھر کے قریب جنگل میں کنویں میں پڑے تھے، باپ کو پتہ نہیں چلا. مصر سے قمیص سے خوشبو آ گئی یوسف کی. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ کرامت نبی کی نہیں تھی یا اس قمیص کی نہیں تھی، یہ اللہ کا کام تھا. جب اللہ نے یوسف کی اطلاع دینی تھی تو مصر سے دے دی، اور جب اللہ تعالیٰ نے نہیں دینی تھی تو گھر کے پاس جو کنواں تھا وہاں سے نہیں تھی. تو ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہم اسباب میں الجھ جاتے ہیں، ہم اس مسبب الاسباب پہ نہیں فوکس کرتے بلکہ اسباب میں الجھ جاتے. یہ قمیص اگر فرض کریں ہمارے علاقے میں یہ کام ہوا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ قمیص متبرک مان لی جاتی، پھر ہر کوئی جا کے اس قمیص کو لیتا اور کسی نہ کسی اس سے جو ہے وہ بیماریاں دور کرنے کی کوشش کرتا. شفا قمیص میں نہیں تھی، شفا اللہ نے دی تھی. اللہ نے اس قمیص کو صرف ایک سبب بنایا تھا. یاد رکھیے الشافع اللہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے، دوائیاں نہیں دیتا. اور اللہ چاہتا ہے تو دور سے آپ کو خیر پہنچ جاتی ہے، اور اللہ چاہے تو پاس پڑی ہوئی خیر کو آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا اور اسی سے دعا مانگنا اور اسی کے آگے اپنے غم اور جو غم و ہم ہیں وہ رکھنا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ نبی تھے یعقوب علیہ السلام، کچھ نہیں کر سکتے. تو کس کے اوپر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر، اس کی معرفت کے ساتھ کہ وہ ہمیں کہیں پر بھی ہمارے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اگر وہ کسی مشکل میں ڈالے گا بھی تو اس میں ہمارے لیے خیر ہی ہوگی. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. جب انہوں نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے تو گھر والوں نے پھر وہی کہا کہ آپ تو اپنی اسی پرانی خبت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کے قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک ان کی بینائی واپس آ گئی. تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، ہم واقعی خطا کار تھے. اس نے کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یعقوب علیہ السلام کا کردار دیکھیے نا،
کہ انہیں پتا تھا کہ انہی کے بیٹے ہیں جو دوسرے 2 بیٹوں کو نقصان پہنچا رہے، لیکن انہوں نے ان کو آنکھ نہیں کیا، ان کو لان تان نہیں کی، جوڑ کے رکھا خاندان کو. جانتے تھے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی بچہ بہت پیارا ہوتا ہے اور کوئی دوسرا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اگر زیادتی کرنے والے کو ہر وقت لان تان کرتے رہیں گے نا تو وہ ہم سے دور ہو جائے گا. جب وہ ہم سے دور ہو جائے گا تو وہ خیر سے بھی دور ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے، جب وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے تو وہ برے لوگوں کی صحبت میں پڑ جائے، تو وہ تو دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھے گا اپنی. تو ماں باپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کو جوڑ کے رکھیں. ٹھیک ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں، ان کو پیار سے، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے مناسب وہ سمجھاتے رہیں، لیکن اپنے سے دور نہ کریں، اپنے سامنے رکھیں، اپنے پاس رکھیں. وہ زیادہ سیف ہے آپ کے پاس. اگر آپ ان کو دور پھینکتے، آپ اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے، آپ 2 دفعہ سمجھاتے نماز پڑھو، 10 دفعہ سمجھاتے، بچپن سے پیدا ہوتے سے سمجھا رہے ہیں، اور پھر ایک دن آپ کہتے بس بہت ہو گئی ہے، تم نے تو سدھرنا ہی نہیں ہے، جاؤ تم جو مرضی کرو. جب آپ بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا نفس اس کو برائی میں لے جائے گا. بچوں کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ بچے ہیں کبھی بھی، اور آپ والدین ہیں، وہ ہمیشہ ہی آپ کے بچے رہیں گے چاہے وہ 40 سال کے ہو جائیں. تو اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کو پیار سے، حکمت کے ساتھ سمجھاتے رہیں، لیکن ان کو دور نہ کریں. اور پھر اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کریں ان کے لیے، بہت زیادہ. یہ ان کا حق ہے ہم پر، جہاں بچوں کا یہ حق ہے ہم پر کہ ہم ان کو روٹی کھلائیں، ان کی سردی گرمی کا خیال رکھیں، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں. ان کا یہ حق ہے ہم پر کہ ہم ان کی آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعا کریں، سکھائیں انہیں اللہ کے ساتھ جوڑیں. اور کون سی ماں دودھ کے پہلے قطرے کے ساتھ اپنے بچے کو اللہ کا تعارف کرا سکتی ہے جسے خود آتا ہوگا؟ تو اگر مائیں سستی کریں گی، مائیں نہیں سیکھیں گی صحیح قرآن سے جو ہے وہ علم قرآن کا حاصل نہیں کریں گی، دین کا علم حاصل نہیں کریں گی، صحیح غلط نہیں سیکھیں گی، عبادات کے صحیح مسنون طریقے نہیں سیکھیں گی، تو اپنی اولادوں کو کیسے سکھائیں گے؟ اور پھر ایک بات یہ کہ نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی اولاد کی بھی فکر کریں. جب آپ دین کا کام کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر میں اپنے بچوں کو بہت وقت نہیں دے سکتی، شاید جتنی کوئی اور ماں دے سکتی ہے. سارا دن میرا بہت سارا وقت جو ہے وہ اس کام میں گزرتا ہے، لیکن میں اللہ سے امید رکھتی ہوں. میں جب دعا کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں دوسروں کے بچوں کی فکر کر رہی ہوں، میں دوسری ماؤں کی فکر کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ یہ آپ کے حوالے، آپ ان کی فکر کر لیں، آپ ان کو سدھار دیں، آپ ان کو ہٹائیں. تو ہم جب ہم خیر کرتے ہیں نا تو خیر پلٹ کر آتی ہے لازمن. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے. تو میں اگر وقت لگاتی ہوں قرآن سیکھنے سکھانے میں تو اس میں میری ہی بھلائی ہے. جو دوسرے اس کو سیکھ رہے ہیں، جو دوسرے اس کے ذریعے خیر پھیلا رہے ہیں، تو وہ خیر اور بھلائی پلٹ کے میری ہی طرف آنی. یہ ہم سب کا آپس کا اپنا سودا ہے ہمارا، یہ ہماری اپنی غرض ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں ہماری ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا دیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، 40 سال بعد تعبیر مل رہی ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ کل میں نے یہ خواب دیکھا تھا، پورا نہیں ہوا ابھی تک، اور پھر اس میں ہم شیکی ہونے لگتے ہیں. یا ہمیں کوئی خبر ملتی ہے کہ ہمارے لیے کوئی خیر کی خبر ہے یا اچھائی، تو ہمیں بے چینی لگتا ہے، پوری کیوں نہیں ہو رہی، یہ ہو کیوں نہیں رہا، یہ ہو کے کیوں نہیں دے رہا. صبر. یوسف علیہ السلام کا جو کردار ہمارے پاس سامنے یہاں آئے گا، ابھی اس کو ہم مکمل کرتے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ والا حصہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. سبحان اللہ، یہاں اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہیں کہہ رہے انہوں نے میرے ساتھ زیادتی. عموماً ہم ہر ایک کے سامنے صبر کر کے بیٹھے رہتے، اماں سامنے آتی نہیں اور ہم پھٹتے.
شوہر کی بات ہو، کسی کی بات ہو، بڑا ضبط کر نہیں، میں نے بڑا صبر کر، میں بڑا جیسے اماں ابا سامنے آئے بس وہ بھار ہونا شروع۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو پھر آپ نے اپنے صبر کے گلے پہ خود ہی چھری پھیر، جو اجر محفوظ کیا تھا ضائع کر دیا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ پھر کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شیطان نے ہمارے بیچ میں فساد ڈالا تھا۔ باقی یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء۔ پتہ نہیں ہوتا ہمیں اللہ نے ہمیں کیوں اس مسئلے میں ڈالا ہوا ہے، یہ مجھے بیماری کیوں ہو گئی ہے، یہ اس گھر میں میرا رشتہ کیوں ہو گیا ہے، یہ بات ایسے کیوں ہو گئی ہے، وہ بات ایسے کیوں ہو گئی ہے، ہمیں نہیں شعور ہوتا۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو وہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں ایک خاص مقام پہ لے جانا چاہتا ہے تو وہ ہمیں آزمائشوں پہ ڈالتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک بڑا مقام اپنے پاس لکھا ہوتا ہے، ہم عمل میں کچے ہوتے ہیں، ہم کر نہیں پاتے کچھ بھی، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہمیں کسی بیماری میں ڈال دیتے ہیں، پھر ہم اس پہ صبر کرتے ہیں، ہماری کوئی چیز کھو جاتی ہے، ہم اس پہ صبر کرتے ہیں، اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں۔ فائدہ سراسر مومن کا ہی ہے اگر ہم مومن ہیں تو۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ میں فٹافٹ اس کو سم اپ کرتی ہوں ورنہ میں آپ لوگوں سے پوچھتی، وقت کم ہے۔ سب سے پہلے والدین کے فرما بردار تھے، والدین کا ادب کرنے والے، صبر 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 بھی کیسا؟ صبر الجمیل۔ امانت اور دیانت، امانت دار تھے، نفس کی پاکیزگی، ضبط نفس کرنے والے تھے، احسان شناس تھے۔ عزیز مصر نے ان پہ احسان کیا تھا نا، تو اس کی بیوی جو بڑی خوبصورت تھی اور اپنی طرف لبھا رہی تھی، تو کیا کہتے ہیں کہ اس نے میرے پر اتنا احسان کیا، میں اس کے احسان کا یہ بدلہ دوں، احسان فراموشی کروں؟ احسان فراموش نہیں تھے، خود احسان کرنے والے تھے، توحید کو جاننے والے تھے، حکمت ابلاغ آتی تھی ان کو۔ وہ جو قید خانے میں انہوں نے تبلیغ کی تو بجائے اس کے لمبی چوڑی باتیں کرتے، 2 جملے کہے اور مختصر انداز میں پورا مفہوم بیان کر دیا، حکمت ابلاغ۔ پھر اللہ ہی کا احسان مانتے تھے ہر چیز کو، توکل علی اللہ کرنے والے تھے، صبر اور تحمل کے ساتھ معاملہ فہمی کرنے والے تھے۔ معاملہ فہم ہم اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے اندر صبر کی کوالٹی نہ ہو۔ پھر یہ کہ بہترین تدبیر کرنے والے تھے، مدبر تھے۔ پھر یہ کہ درگزر کرنے والے تھے، معاف کرنے والے، رشتوں کو جوڑنے والے تھے، صلہ رحمی کرنے والے تھے، اللہ پر مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ اور اس پر بھروسہ کرنے والے تھے، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہتے تھے۔ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی فکر کس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ تخت و تاج ہے ان کے پاس۔ ایک شخص کیا چاہتا ہے؟ خوبصورتی، کیریئر، بڑی جاب، بڑا عہدہ، دشمنوں کے اوپر کامیابی اور پورے خاندان کی سپورٹ۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کو یہ سب کچھ ملا ہے، اس میں گم نہیں ہوئے۔ کس چیز کی فکر ہے؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں بس دنیا اور آخرت میں میرے مددگار، آپ ہی میرے ولی ہیں۔ توفنی مسلمن، موت کی فکر۔ ہمیں جب کامیابیاں ملتی ہیں اس وقت ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے موت کے دن کو یاد کریں؟ جس دن ہماری شادی ہوئی، جس دن ہماری بچے پیدا ہوئے، جس دن ہمیں جاب ملی، جس دن ہمارا بچہ کامیاب ہوا، ہمیں سے کتنے لوگوں نے موت کے دن کو یاد کیا؟ توفنی مسلمن، اللہ تعالیٰ دنیا میں تو آپ کامیاب کر رہے ہیں، موت کے وقت بھی جو ہے مجھے اپنا فرما بردار ہی رکھیے گا، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں سے ملائیے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے یوسف علیہ السلام کا کردار۔ جو قصہ یوسف سے سیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے، سیکھ کے تو دیکھیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں
سازش کی تھی، مگر آپ کو کتنا ہی چاہیں ان میں سے اکثر لوگ مان کر نہیں دیں گے، حالانکہ آپ اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ تو سورہ یوسف جو ہے یہ مشکلات کے ساتھ ٹیکل کرنا سکھاتی ہے ہمیں، اور جب آپ کسی مسئلے میں ہوتے ہیں، کسی مشکل میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو مشکل سے نکالتے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ کا ہی مجھ پہ کرم تھا، اس نے مجھے کنویں سے نکالا، اس نے مجھے جیل سے نکالا، وہ آپ کو صحرا سے لے آیا، تو اللہ ہی مشکلیں آسان کرنے والا ہے۔ تو دعا کیا کیجیے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے جو مشکلات کو جب چاہتا ہے اس وقت آسان کر دیتا ہے۔ کوئی مشکل آسان نہیں ہو سکتی جب تک تو نہ چاہے۔ تو مشکلوں پر خود تو اسباب کو اختیار کرنا ہی ہے، معاملے کو اللہ کے سپرد بھی کرنا ہے۔ زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے۔ یاد رکھیے شرک جو ہے اس کی چال چونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکی ہے۔ سیاہ راحت میں سیاہ چونٹی کی طرح جو ہے وہ شرک ہمارے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے دعا کیا کیجیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس چیز سے کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک کروں جسے میں جانتی ہوں، اور میں بخشش چاہتی ہوں اس بات کی کہ میں لا علمی میں کسی کو آپ کے ساتھ شریک کروں۔ شرک ہے کیا؟ انشاءاللہ وقت کے پاروں کے ساتھ ساتھ ہم اس کو پڑھتے جائیں گے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں تمہاری ماں کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، بچوں کی قسم، شوہر بیوی کو قسم دے رہا ہوتا ہے اس کی۔ تو یہ ساری جو غیر اللہ کی قسم اگر کوئی شعوری طور پہ کھاتا ہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ قسم صرف اللہ ہی کی ہے۔ حتیٰ کہ کعبہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ اسی طرح بدشگونی لینا بھی قسم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بلی کالی گزر گئی تو میرا دن برا گزرا ہے، اب یہ ہو گیا ہے تو تمہاری شکل دیکھ لی تھی نا صبح صبح تو میرا سارا دن برا گزرا۔ یہ جو بدشگونی لینا ہوتا ہے نا یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح تعویذ لٹکانا گھر کی حفاظت کے لیے یا بچے کی حفاظت کے لیے، لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کالے رنگ کی وہ چوٹی سی بنا کے لٹکا دیتے دھاگے کی، یا پھر یہ کہ وہ جوتا یا گھوڑے کی نال، یہ ساری شرک ہے۔ ایک شخص نے ایک کڑا پہنا ہوا تھا بازو میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں پہنا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بیماری سے حفاظت کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس کے حوالے کر دیا۔ اب وہ کڑا تو اس کو بیماری سے حفاظت کر نہیں سکتا تھا، کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں حفاظت نہیں کرتی۔ بچہ بہت خوبصورت لگا تو اس کے کالا تل لگا دیا، تو وہ کالے تل نے اس کی حفاظت کرنی ہے نظر بد سے، یا اس دعا جو آپ اللہ کے حوالے اس کو کریں گے تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا؟ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ سیاہ رات میں سیاہ چونٹی کی طرح داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ریاکاری، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اب ہم کتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم جی بتوں کو سجدے نہیں کرتے، ہم تو کسی کی پوجا نہیں کرتے، ہم قبروں کے اوپر نہیں جاتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، لیکن ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سے اسی لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ جو میں لا علمی میں کر بیٹھی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی میری بخشش فرما۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے